بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ عرض کریں گے۔ یہ حضرت سیدنا عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حمص کے گورنر تھے۔ حمص عراق کا ایک شہر تھا، اس شہر کے اس صوبے کے آپ گورنر تھے۔ تو آپ کا واقعہ نہایت ہی ایمان افروز ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ کتنی عدل و انصاف والے تھے، صحابہ کتنی تقوی اور پرہیزگاری والے تھے، اور جب پرہیزگار اور متقی حکمران مل جاتے ہیں تو ملک کے اندر امن، سلامتی، سکون اور رعایا بھی خوشی خوشی گزارتی ہے۔ جب حکمران بد کردار ہوں، فاسق و فاجر ہوں تو ملک بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس واقعہ کو عرض کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ریاست آف اسلام کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ایسا سبق آموز نہایت ہی نصیحت آموز واقعہ علم پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، مال غنیمت اور خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زاد راہ سامان تھا، اس میں ایک پیالہ رکھا، پانی کا ایک برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھائی اور اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے حمص سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ تبدیل ہو چکا تھا، متغیر ہو چکا تھا، اور طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو تم؟ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرا وہی حال ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح و سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گمان تھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن موذی جانور آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔
خدا عز و جل کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا، نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین انہیں برا نہ کہیے، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، واللہ عز و جل کی قسم عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے، اور تم نے وہاں رہ کر کیا کیا کام سر انجام دیے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا سبحان اللہ عز و جل، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے اور تم سن چکے ہو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا، آپ کو دکھ ہوگا، تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ سنیے جو میں وہاں رہ کر کرتا رہا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہوں پر میں خرچ کر دیا۔ اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو، حلف لکھو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی شخص کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ عز و جل تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمی کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہذا میں اب یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین محترم، ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں تمہیں دولت کے آثار نظر آئیں یا تم دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی اس شخص سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تم پر رحم فرمائے، آپ ہمارے مہمان ہو جائیے، آپ ہمارے مہمان بن جائیے۔ لہٰذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔
پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اس نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا امیر المومنین عمر بن خطاب کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا وہ اچھی حالت میں ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں دیتے، وہ تو حد قائم فرماتے ہیں، انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ تو حضرت سیدنا عمر کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کی ایک روٹی ہوتی تھی جو اس مہمان کو کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت میں پڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس شخص نے جس کو حضرت عمر نے بھیجا تھا اس شخص نے یہ سنا تو وہ 100 دینار نکال کر حضرت سیدنا عمر کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا کہ میں امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں، یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضرورت میں استعمال کیجیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں فقراء مساکین غربا میں تقسیم فرما دینا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ یعنی پچھلی سائیڈ سے نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار جو لوگ شہدائے اسلام کے اقربا تھے، فقراء تھے، مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ دینار لانے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دینار فقراء مساکین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کرنا۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی حضور بہت تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا انہوں نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہذا خط پا کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟
حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی 4.5 کلو 2 سا گندم 4.5 کلو چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالی ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لے لیے کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو، اپنی اپنی خواہش بتاؤ۔ ان حاضرین میں سے ایک شخص بولا امیر المومنین میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو اور اس میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کروں تاکہ اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تیسرا بولا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ قوت اور طاقت عطا فرمائے تاکہ میں زمزم کا جو کنواں ہے اس کا پانی نکال کر حجاج اکرام کو پانی پلایا کروں، ان کو سیراب کروں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش بتائی اور فرمایا میری تو خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ عطا فرمائے، ان جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نہایت ہی سادی زندگی، اور یہ ایک ایسا شخص جس کے پاس ایک لاٹھی، ایک پیالہ، کوئی سواری نہیں، کوئی فوج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گورنر ہے وقت کا اور ایسے احسن طریقے سے عوام کی بھلائی کر رہا ہے کہ عوام بھی خوش ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول بھی خوش ہیں۔ تو اگر نیک حکمران ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی خوش ہوتے ہیں اور اس ملک کی رعایا بھی خوش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔